بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب ہم خندق کھود رہے تھے تو خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان اور ایک بہت بڑا پتھر ایسے آیا کہ جس کے اوپر تمام صحابہ کرام نے محنت کی، کوشش کی، لیکن ان کی محنت، کوشش اور طاقت کے باوجود وہ چٹان وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ صحابہ اکرام نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ایک ایسا چٹان اور ایک ایسا بڑا پتھر نمودار ہوا ہے کہ جس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کدال اپنے ہاتھ میں لی اور آپ نے کدال اٹھا کر اس چٹان پر مارا تو چٹان ریت کے تیلے کی طرح ذرہ ذرہ ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 3 دن سے آپ نے کوئی چیز کھائی نہیں تھی، 3 دن سے آپ بھوکے تھے، اور آپ کے پیٹ پر ہم نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا اور اپنی گھر والی سے یہ سارا ماجرا سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر گھر میں کوئی چیز ہے تو اس کو ہم پکا لیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوش فرما لیں۔ حضرت جابر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے، وہ 3 سیر جو ہمارے گھر میں موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور گھر والی سے کہا کہ اس جو کو 3 سیر جو ہے اس کا پیس کے اس کا آٹا بنا لو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ چند ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں تاکہ وہ کھانا کھا لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے گھر میں کھانے کا انتظام کیا ہے لیکن وہ کھانا کچھ زیادہ نہیں ہے، صرف 3 سیر جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے چند ساتھی جو آپ مناسب سمجھتے ہیں ان کو ساتھ کر لیں اور ہمارے گھر پر چلتے ہیں، 3 دن سے آپ نے کوئی چیز نہیں چکی ہے تاکہ آپ کھانا کھا لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودنے والوں سے فرمایا کہ اے خندق کھودنے والوں، حضرت جابر نے تمہارے ساتھی نے تمہاری دعوت کی ہے، سب کے سب تیاری کرو اور حضرت جابر کے گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سنا تو میں بہت پریشان ہوا، اس لیے کہ وہ 1000 کی تعداد میں اس وقت صحابہ اکرام موجود تھے، جبکہ گھر میں صرف 3 سیر جو اور ایک بکری کا بچہ تھا۔ تو میں پریشان ہوا کہ اتنے کثیر تعداد میں 1000 افراد آئیں گے تو یہ کھانا کیسے پورا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری پریشانی دیکھی تو فرمایا کہ جابر پریشان نہ ہو، گھر والی سے کہہ دیں کہ ہانڈی جو رکھی ہوئی ہے اس کو اتارنا نہیں ہے اور آٹا جو گوندا ہوا ہے اس کی روٹی نہیں بنانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لیا، کچھ آٹے پہ ڈالا اور کچھ اس ہانڈی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب روٹی بنانا شروع کر دو اور ہانڈی میں سے سالن نکالنا ہے لیکن ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم 1000 افراد اس میں سے کھاتے رہے یہاں تک کہ 1000 افراد آپ کے اس لعاب دہن کی برکت سے اس تمام کے تمام 1000 افراد کے لیے وہ کھانا وہ کافی ہو گیا اور ہر شخص نے جی بھر کر اور سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اور جابر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب مبارک کی اس برکت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ ظاہر کر دیا جو صرف 3 سیر جو اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ وہ 1000 افراد کے لیے آپ کی برکت سے اللہ رب العزت نے کافی اور شافی کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔